میں نہیں ہوں. سر افتخار احمد عثمانی کمالی کا کریکٹر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کے، یوتھ کے، جوانوں کے دلوں میں بسنے کے بعد پوری دنیا میں ایک الگ نام آلریڈی تھا، ایک الگ مقام، الگ نام بنانے کے بعد یہ کہنے پر کیوں مجبور ہے کہ مجھے آفر نہیں ہو رہی اور مجھے کام نہیں مل رہا اور میری ایکٹنگ نہیں ہے؟ خود آپ یہ بار آپ کی پہلی بھی ایک پوڈ کاسٹ سنی، آپ نے یہ جملہ کہا کہ میں اچھی ایکٹنگ نہیں کر پا رہا. کیوں ہے یہ ایسی نوبت کیوں ہے؟ یار 55 سال میری عمر ہے سر جی تو کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ کیوں؟ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اور میں نے 30 سال تک شوبز میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں رائٹر ہوں اور ایکٹر ہوں. اب جب مجھے ثابت نہیں ہوا تو کی کر رہا ہوں، پیچھے ہٹ رہا. ثابت تو ہوا ہے، نہیں ہو، آپ تو نہیں مانیں گے. یہ تو آپ کے فینس یا آپ کے مداح وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کمالی کیا تھا یا افتخار احمد عثمانی کیا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پروڈیوسر ہو یا ڈائریکٹر ہو یا کوئی ادارہ ہو اور ایسا رائٹر، اس کی نظر میں فین کی محبت نہیں ہوتی، اس کے دیدوں میں فین کی محبت نہیں ہوتی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے تو کام کر دیا، بم چلا دیا. اس کو لگتا تو وہ مجھے ویلا تو نہیں بیٹھنے دیتا نا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا پڑتا لگایا تو میں ایک سب اسٹینڈرڈ ایکٹر ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، واپس آنے کا کوئی ارادہ ہے کہ اب بالکل نہیں جو چھوڑ دیا اس کو کبھی مڑ کر نہیں. پھر کسی نے گلے لگا لیا اور ایک آنسو بہا دیا آپ کے موڈے پہ رکھ کر، یا آپ کا نکل آیا آنسو؟ یار یہ تو خیر میری وہ ہے، میں معاف کرنے والوں میں سے ہوں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جس دن میں نے قلم رکھی تھی نا جی، مجھے ایکٹنگ کا وہ تو میں نے ایکٹر تو بہت پہلے مار دیا تھا، کیونکہ میں غریب گھرانے سے تھا، مجھے آگے جانا شاید تھا. یہ وجہ زیادہ تو نہیں حائل رہی. نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو، میں لکھنے کی طرف آیا تھا اپنی غربت مٹانے کے لیے، اور مٹائی میں نے الحمدللہ. آپ نے بتایا وہ 1 کروڑ سم تھنگ کیا تھا وہ؟ میں نے لکھ کے کروڑوں روپے، میں نے ناگن 1 کروڑ 11 لاکھ میں لکھا تھا. واہ واہ واہ. 250 قسطیں. تو میں غربت ختم کرنے آیا تھا، بچے پالنے تھے، تو شوق پھر پیچھے کر دیا. میں بلکہ نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ شوق کوئی چیز نہیں ہوتی، ضرورت. تو ضرورت کیا تھی کہ میں لکھوں، تو میں نے لکھنا شروع کیا. باعزت بھی ہو گیا، گاڑی بھی آ گئی، پیسے بھی آ گئے، بچے بھی پل گئے. لکھنا ناگن میں نے آخری ڈرامہ لکھا تھا 17 یا 18 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا لکھ کے. اب 18 کے بعد میں کتنا انتظار کرتا. دیکھیں غیرت مند آدمی چپ کر کے کتنا انتظار کرے گا. ایک پلاٹ بیچا، دوسرا پلاٹ بیچا. اچھا یہاں تک نوبت؟ میں نے ناگن کے پیسوں سے پلاٹ ہی لیا. میں اور کوئی کام نہیں کرتا نا، نہ میں جوا کھیلنا ہوا، نہ میں نے کوئی اور شوق ہے. تو میرے پاس جو پیسے ہیں غریب آدمی کے پاس، تو اس نے کیا کرنا تھا، قسطوں پہ پلاٹ لے لی سب جگہ، 2-3 جگہ پہ، وہ بک گئے سارے. تو پھر الٹیمیٹلی پھر میں نے کہا نہیں یار، بندے کو اتنا ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے. بات دراصل یہ، جس دن میں نے قلم رکھا تھا اس دن میں آپ کو اس دن کا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے آج تک نہیں سنایا. آئی واز کرائنگ. تو میری بیوی نے کہا کہ آپ تو فیصلے کر کے روتے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار 1968 دوبارہ آئے گا تو سنت نگر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا پھر دوبارہ، اور اس کا باپ ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہوگا. اس کے گھر کے سامنے چوہی شفیق کا گھر ٹائٹینک جتنا بڑا ہوگا. وہ پل گولی کھیلے گا، وہ بنٹے کھیلے گا، وہ میلے ٹھیلوں پہ جائے گا، داتا کے میلے سے دودھ لایا کرے گا، پھر بڑا ہوتا جائے گا. فیسٹیوٹی آئے گی اس کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے گا خریدنے کے لیے، کیونکہ پیسے نہیں ہوتے. عید والے دن وہ نہرو پارک گراؤنڈ میں جا کے گھوڑا چلاتے بچوں کو دیکھ کے رشک سے دیکھے گا یار میں بھی کبھی بیٹھ سکتا میں تھے. پھر اس کا باپ اس کو ہر دربار پہ لے کے جائے گا، نعت خوانیوں میں جائے گا، داتا کا میلہ دیکھے گا، بھٹو صاحب کو سلوٹ مارتے دیکھے گا 23 مارچ کو، پھر بھٹو کو اریسٹ کرتے دیکھے گا، پھر باٹی چوک میں جھگڑے دیکھے گا جب 9 ستارے اور تلوار والوں کا صحیح جھگڑا ہوا. پھر وہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے بڑا ہوگا. پھر اس کو اشفاق صاحب مل جائیں گے. واہ واہ واہ. پھر وہ بچپن گزارے گا واصف علی واصف صاحب کی گود میں کچھ عرصہ، ڈیو ٹو فادر کہ ان کے باپ کے دوست. پھر اشفاق صاحب اس کے اندر کا زہر ماریں گے، واہ واہ واہ. اس کے تکبر کو ختم کریں گے. پھر وہ بانو آپا کے پاس بیٹھے گا، پھر وہ ایکٹنگ کرے گا، پھر اپنے دادا کی لائبریری اور پھر باپ کی لائبریری سے 1900 کتابیں پڑھے گا. پھر پیدا ہوئے گا افتخار فی. تو کہتی رو کیوں نے؟ میں کہا وہ قوم دا سیاپا کرن ڈے ہیں، انہوں نے میرا نقصان نہیں کیتا، اس قوم دا نقصان کیتا. ایک رائٹر کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں قلم رکھتا ہوں اور میں لکھوں گا نہیں. میں اگر کسی عہدے پہ کبھی گیا، یا میں مثال دیتا ہوں، فرض کریں میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، جتنے لوگ آرٹ سے منسلک ہیں نا، بے شک کوئی تصویریں بناتا ہے، کوئی ڈرامہ لکھتا ہے، کوئی شاعری کرتا ہے، ٹیچرز،
اور ان شعبوں سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، میں ان کو کہوں گا یار ਤੁਹਾਡੀ 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ 6-6 ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ अपना फन जड़ा ना छड़ना ना। और ख़ास तौर पर लिखारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं कहूँगा जी आपको जो चाहिए आप मुझसे ले लें हुकूमत से, आपने लिखना नहीं छोड़ना। देखिए राइटर जो होता है ये आगे की देखता है, वो कभी मौजूदा चीज़ें नहीं देखता, इसका बहुत बड़ा दिल होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो खैर ये सारे नाम चुरा के भागा हूँ, ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं राइटर हूँ, ना मैं शायर हूँ, तो बंदी करता रहता हूँ। मैंने इसलिए बता दिया मैं तो बाप हूँ, अब बाप ने बेचारे ने ये आपकी आजिज़ी है। रूप धारण कर रखे हैं, स्वांग रचाया हुआ है। लेकिन आइंदा कभी भी, मैं आपको बताता हूँ हमारा एक ग्रुप है, ये मैं पहले कभी नहीं बताई बातें, आज बता रहा हूँ, पेंडेमिक के दौरान बना था, उसमें सारे राइटर हैं, सही 250 से ज़्यादा राइटर हैं, उसमें से 5 या 6 लिख रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, कोई भी नहीं लिख रहा। 250 राइटर्स में से एक खातून सुपर हिट राइटर को मैं जानता हूँ, वो बेचारी पिंडी के अंदर वो 5 मरले का प्लाट लेती हैं, उसको कंस्ट्रक्शन करके अपने भाई के साथ वो बेचती हैं। एक बहुत बड़ा राइटर पाइप डालता रहा है पिंडी के अंदर ना सड़कों पे, तो हम ये कर रहे हैं राइटर, तो ये लॉस करना तो कर लें। मुझे सर तो मैं कोई थोड़ा सा फर्क नहीं यू टर्न पड़ता। लेता हूँ, थोड़ा